بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، میرا واسطہ اور رابطہ اس رب سے ہے جو مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیتا ہے۔ یا اللہ، مجھے ایسا نمازی بنا دے کہ پھر نماز پڑھے بغیر میرا گزارا نہ ہو، آمین۔ یا اللہ، میری سن لے، مجھے چن لے، سیدھے ہو جائیے اس سے پہلے کہ یہ لکیر سیدھی ہو جائے۔ اے اللہ، مجھے بری عادتوں، برے کاموں، بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے بچا، آمین۔ اپنے رب کو یہ نہ بتاؤ کہ تمہاری مشکل کتنی بڑی ہے، بلکہ اپنی مشکل کو یہ بتاؤ کہ تمہارا اللہ کتنا بڑا ہے۔ مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں، ان کے راہوں پہ مجھے اتنا چلانا یا رب کہ سفر کرتے ہوئے گرد سفر ہو جاؤں، ضرب دوں خود کو جو ان سے تو لگوں لاتعداد، وہ جو مجھ سے نکل جائیں تو صفر ہو جاؤں۔ آرزو اب تو مظفر جو کوئی ہے تو یہ ہے، جتنا باقی ہوں مدینے میں بسر ہو جاؤں، آمین۔ اے میرے رب، مجھے ہر اس چیز اور شخص سے دور رکھ جو مستقبل میں میرے لیے دکھ اور پریشانی کی وجہ بنے، آمین ثم آمین۔ درد اللہ سے بانٹ لو تو روح کو بھی سکون آ جاتا ہے۔ کسی گناہ کا عام ہو جانا اسے حلال نہیں کر دیتا، بلکہ عذاب الہی کا خطرہ مزید بڑھا دیتا ہے۔ موت انسان کو مار دیتی ہے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ اے اللہ، مجھے اس راستے پر چلا جو مجھے صرف تیری طرف لے جائے، آمین۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے، اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ اے اللہ پاک، جو زندگی گزر گئی اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں، جو زندگی باقی رہ گئی ہے اس پر تیری رحمت کے طلبگار ہیں، ہم سب پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، آمین۔ تمہاری تنہائی تمہیں جس طرح مائل کرتی ہے، بس وہی تمہارے اندر کی حقیقت ہے۔ بہت زیادہ مضبوط دکھائی دینے کا ایک نقصان یہ ہے کہ لوگوں کو کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ آپ کو بھی تسلی کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں کے زوال کی وجہ عبادات میں کمی نہیں، بلکہ دنیاوی معاملات میں بے ایمانی اور اسلام کو صرف عبادات تک محدود کرنا ہے۔ ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، بس معافی کا طلبگار ہوں میں۔ سب سے بڑی سلطنت اپنے نفس کا حکمران ہونا ہے۔ اے گناہ گاروں کو بخشنے والے اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرما، تنگ دستوں کے رزق میں مسیت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمیں ہمیشہ صبر و شکر کرنے والا بنا اور ہماری دنیا و آخرت سنوار دے، آمین۔ استاد اور باپ کی محبت سمجھ آنے تک اکثر دیر ہو جاتی ہے۔ دنیا کی خوبصورت ترین چھت باپ ہے۔ گھر سونے چاندی سے نہیں، ہمیشہ اچھے اخلاق سے آباد ہوتے ہیں۔ یقیناً ہدایت انہی کو ملتی ہے جو ہدایت چاہتے ہیں۔ گناہ کے دوران موت کا نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملنا اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے۔ حالت کوئی بھی ہو، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہے۔ اگر والدین کے بال سفید ہو رہے ہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کے پاس ان کی خدمت کا بہت کم وقت باقی ہے۔ وہ خفا بھی ہو تب بھی محبت کرنا نہیں چھوڑتا، میرے اللہ کی تو ناراضگی بھی اتنی پیاری ہوتی ہے۔ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کیا کہنا ہے، حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کب کہنا ہے۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ جس طرح بارش فضا سے دھول مٹی صاف کر دیتی ہیں، ایسے ہی استغفار روح سے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ ہم کسی سے محبت کرنا بند نہیں کرتے، بس اسے بتانا بند کر دیتے ہیں۔ محبت کی ابتدا بھی اللہ ہے اور انتہا بھی اللہ ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس بانٹنے کے لیے کچھ نہ ہو، لیکن شکر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔
معاف کر دیجئے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ ایک ایسا جملہ ہے جو سخت سے سخت غلطی کو بھی چھوٹا بنا دیتا ہے، سنگ دل سے سنگ دل شخص کو بھی موم بنا دیتا ہے، بڑی سے بڑی آگ کے لیے پانی کا کام دیتا ہے، ظالم کو رحم پر مجبور کر دیتا ہے، دشمن کو دوست بنا دیتا ہے۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان اور آدھی خوبصورتی اس کی خاموشی میں ہے۔ زندگی یوں ہی نہیں گزرتی، رویوں میں لچک اور دلوں میں گنجائش رکھنی پڑتی ہے۔ زبان الفاظ کہتی ہے، لہجہ سچ بتاتا ہے۔ میں جو سب کا دل رکھتا ہوں، لوگوں میں بھی دل رکھتا ہوں۔ مجھے اس کے سامنے بولنا بہت پسند ہے کیونکہ میرا رب مجھے بڑے غور سے سنتا ہے۔ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ دوسروں کے لیے آپ کے دل میں نفرت کا ہونا آپ کی کمزوری کی نشانی ہے۔ درخت اگر ہمیں وائی فائی سگنل دیتے تو ہر گھر کے سامنے ہوتے، مگر درخت ہمیں زندگی دیتے ہیں جس کا ہمیں شعور نہیں۔ چڑیوں کی طرح ہم بھی شجر چھوڑ جائیں گے، ترسیں گے لوگ پھر کبھی ہمارے شور کو۔ علم کی طلب سے شرم نہ کرو کیونکہ جہالت زیادہ باعث شرم ہے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے راستے نکلتے ہیں۔ شام ڈھلے منہ ڈھانپ کے سونا سورج کی مجبوری ہے، اپنی خوشی سے کون یہ چاہے اجلے دن کو رات کرے۔ گھر کبھی تنگ نہیں ہوتے، دل تنگ ہو جاتے ہیں، اور ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے لوگ اجنبیوں کی طرح رہتے ہیں۔ بات صرف احساس کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرما اور ایک دوسرے کا احساس پیدا فرما دے، آمین۔ آئینوں کی دکان پہ لکھا تھا، آپ اندھے ہیں تو آئینہ مفت ہے۔ بس اسی بات پہ جھگڑا ہے میرا دنیا سے، پیڑ کے سائے کو پھل کیوں نہیں سمجھا جاتا؟ کچھ نہ سمجھنا غلط سمجھنے سے بہتر ہے۔ ایک تو تم خواب لیے پھرتے ہو گلیوں گلیوں، اس پہ تکرار بھی کرتے ہو خریدار کے ساتھ۔ بچپن میں بڑے ہونے کی خواہش تھی، اب وہی بچپن بہت یاد آتا ہے۔ پت جھڑ میں درختوں سے وفا کون کرے گا، جو قرض تھا چھاؤں کا ادا کون کرے گا؟ ہر بات میں اللہ کا ذکر کرو گے تو ہر کام میں اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ اپنے حال پر مطمئن رہیے، موازنہ سکون چھین لیتا ہے۔ اور پھر صبر کی منزل تو وہی طے کرتے ہیں جن میں یقین کرنے کا حوصلہ ہو۔ الفاظ چابیوں کی مانند ہیں، ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے منہ بند یا دل کھولے جا سکتے ہیں۔ زندگی کی تتلی تو ہم پکڑ نہیں پائے، رنگ ہاتھ آئے ہیں وہ بھی ہلکے ہلکے سے۔ خاموشی سب سے زیادہ آسان کام اور بہت زیادہ نفع بخش عادت ہے۔ بدترین قحط احساس کا قحط ہے۔ ہر دکھ کے بعد سکھ ہے۔ پرندوں کی آواز سننا چاہتے ہیں تو پنجرہ خریدنے سے بہتر ہے آپ ایک پودا لگا لیں۔ رخصت اے بزم جہاں سوئے وطن جاتا ہوں میں، اس آباد ویرانے میں گھبراتا ہوں میں۔ یا اللہ دعائیں چھین لینے والے گناہوں سے بچا، یا اللہ امید پیدا کرنے والی نیکی عطا فرما، آمین ثم آمین۔ شوق مری لے میں ہے، شوق مری نے میں ہے، نغمہ اللہ کا میرے رگو پے میں ہے۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس شخص کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آتی ہو۔ مڑے مڑے سے ہیں کتاب حیات کے صفحات، یہ کون ہے جو مجھے میرے بعد پڑھتا ہے؟ جب رب کریم ساتھ ہے تو پھر مایوسی کس بات کی؟ خواب اور تمنا کا کیا حساب رکھنا ہے؟ خواہشیں ہیں صدیوں کی عمر تو ذرا سی ہے۔ یہاں پل پل چلنا پڑتا ہے، ہر رنگ میں ڈھلنا پڑتا ہے، ہر موڑ پر ٹھوکر لگتی ہے، ہر حال میں چلنا پڑتا ہے، کبھی خود کو کھونا پڑتا ہے، کبھی چھپ کے رونا پڑتا ہے، کبھی مر کر جینا پڑتا ہے، کبھی جی کر مرنا پڑتا ہے، پھر خوشیاں لوٹ کر آئیں گی اس آس پر جینا پڑتا ہے۔ کیا تیرے ہاتھ بھی چاہت میں یہی کچھ آیا، پھول سوکھے ہوئے تحریر پرانی کوئی؟
نا کردہ پر تبصرہ کرنا تہمت اور بہتان کہلاتا ہے، کردہ پر تبصرہ کرنا غیبت کہلاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو تہمت، بہتان اور غیبت سے بچائے، آمین۔ بس اتنی سی کوشش کیا کریں کہ کوئی آپ کی وجہ سے رب کے سامنے نہ روئے۔ تم ذرا شجر کو دلاسا دو، میں پرندے بلا کے لاتا ہوں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ سارے دکھ 3 لفظوں پر آ کر ختم، اللہ ہے نا۔ وقت کی چند ساعتیں ساغر لوٹ آئیں تو کیا تماشا ہو۔ آپ میں دھوپ آ گئی کیسے، آپ تو سائبان ہوا کرتے تھے۔ وقت سے ہارتے وہ ہیں جنہیں اللہ پر بھروسہ نہ ہو۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ کسی سے بدلہ لینے کا مزہ 2-4 دن رہے گا، لیکن کسی کو معاف کرنے کا مزہ ساری زندگی رہے گا۔ صرف دل ہی کے اچھے ہونے سے بہتر ہے کہ انسان زبان کا بھی اچھا ہو، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے، دل تک تو کچھ ہی لوگ پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔